السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد قریشی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسٹر ایکسپلینر۔ تو دوستو آج ہم دیکھیں گے ارطغرل غازی سیزن 4 ایپیسوڈ 26 کی ہائی لائٹس۔ تو دوستو اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ ارطغرل صاحب بامسی، اتسی صاحب اور ماریا کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں جہاں پر گندوز کو رکھا گیا تھا۔ اسی دوران ارطغرل صاحب ماریا سے پوچھتے ہیں کہ محافظ کہاں کہاں پر ہیں۔ ماریا بتاتی ہے کہ دروازے کے سامنے 2 پہرے دار ہیں، اس کے علاوہ محافظ دستے کے سپاہی بھی گشت کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ ہوشیار ہو کر آگے بڑھیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ماریا کے ساتھ میں آگے جاؤں گا، تم اور اتسی صاحب محافظ دستے کا خیال رکھنا۔ اس پر ماریا اور ارطغرل صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں اور بامسی اور اتسی صاحب وہیں پر کھڑے رہ جاتے ہیں۔ دروازے کے نزدیک پہنچنے پر ماریا محافظوں کو حکم دیتی ہے کہ گورنر آرس صاحب گندوز سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایک محافظ پوچھتا ہے کہ یہ دوسرا آدمی کون ہے، جس پر ارطغرل صاحب محافظوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان دونوں سے لڑ کر دونوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زندان میں داخل ہو جاتے ہیں اور گندوز کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہیں۔ گندوز وہاں پر سویا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب گندوز کو جگاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بابا کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، تمہارے بابا تمہیں لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ پھر ماریا کہتی ہے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے، صبح کو قلعے کے دروازے کھل جائیں گے، اس لیے ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا۔ ارطغرل صاحب گندوز کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کو ایک خنجر دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا آج سے یہ تمہارا خنجر ہے، جس پر گندوز بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب جیسے ہی زندان سے واپس نکلتے ہیں تو گشت کرنے والے محافظ ان کو دیکھ کر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ جتنی دیر میں وہ سپاہی ارطغرل صاحب پر حملہ کرتے اتنی دیر میں بامسی اور اتسی صاحب بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور پیچھے سے ان محافظوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان میں شدید جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک سپاہی گندوز پر حملہ کرتا ہے لیکن ماریا اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کو بچاتے بچاتے خود زخمی ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سپاہی ماریا اور گندوز پر حملہ کرتا ارطغرل صاحب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اس سپاہی کو ختم کر دیتے ہیں۔ ماریا تلوار کا زخم برداشت نہ کرتے ہوئے زمین پر گر جاتی ہے۔ ارطغرل صاحب ماریا کو بچانے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں تو ماریا کہتی ہے کہ ارطغرل صاحب آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں، میری فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ یہ یاد رکھنا کہ آپ میرے چھوٹے بھائی کا انتقام ضرور لیں گے۔ جس پر ارطغرل صاحب اس سے وعدہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماریا میرا تم سے یہ وعدہ ہے، میں تمہارے چھوٹے بھائی کا انتقام ضرور لوں گا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب گندوز کو لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں حلیمہ سلطان گندوز کو یاد کرتے ہوئے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہیں اور دعا کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اے اللہ میرے گندوز کو بچا لے۔ دوسری طرف کوستاس زندان کے باہر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ لاشیں پڑی ہوتی ہیں، جن کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان رہ جاتا ہے۔ وہ چیختے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ وہاں پر اس کی نظر ماریا پر پڑتی ہے تو وہ ماریا کے پاس جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ زندہ ہے تو وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ فوراً طبیب کو بلاؤ۔ اس کے بعد کوستاس فوراً زندان کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر گندوز نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہاں سے بھاگتے ہوئے وہ فوراً سپاہیوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سیکیورٹی کو سخت کر دو اور فوراً سے قلعے کے دروازے بند کر دو۔ اسی دوران ارطغرل صاحب فوراً قلعے کے صحن پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر موجود دونوں سپاہیوں کو مار دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے باہر نکلتے صلیبی سپاہیوں کی ایک بڑی فوج وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی ارطغرل صاحب گندوز کو کہتے ہیں کہ میرے بہادر سپاہی اپنے آپ کو کہیں چھپا لو۔ اس کے بعد قلعے کے صحن میں ایک بڑی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اتسی صاحب، ارطغرل صاحب اور بامسی ایک ایک کر کے ان سپاہیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے سامنے آنے والے تمام سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی گندوز کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھتا ہے لیکن وہ ارطغرل صاحب کی بھی نظر میں ہوتا ہے۔ ارطغرل صاحب آگے بڑھتے ہیں اور چھلانگ لگا کر اس سپاہی کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف آرس اپنی آنکھ کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ کوستاس اس کے پاس آتا ہے تو وہ کوستاس کو کہتا ہے کہ کوستاس، ساری رات شراب پی پی کر بھی میری آنکھ کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، ابھی تو میرے پاس آئے ہو تو مجھے ضرور کوئی اچھی خبر دینا تاکہ میری تکلیف نہ بڑھے۔ اس کے بعد کوستاس منہ لٹکاتا ہوا اچھی خبر کی جگہ ایک بری خبر سناتا ہے۔ کوستاس کہتا ہے کہ وہ لوگ گندوز کو چھڑا کر لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی آرس کے ہاتھ سے شراب کا گلاس گر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ احمق، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اس کے ساتھ ہی ایک زور کا تھپڑ کوستاس کے منہ پر مارتا ہے۔ اس کے بعد آرس کوستاس سے پوچھتا ہے کہ ماریا کہاں پر ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ ماریا بہت زیادہ زخمی ہے اور سپاہی انہیں کمرے کی طرف لے جا چکے ہیں۔ پھر آرس کہتا ہے کہ قلعے کے تمام دروازے بند کر دو اور ان لوگوں کو بھاگنے مت دینا اور فوراً جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس کے بعد آرس اپنی آنکھ پکڑ کر شدید کراہنے لگتا ہے۔ دوسری طرف صحن میں شدید جھڑپ جاری ہوتی ہے اور ارطغرل صاحب بامسی اور اتسی صاحب کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں۔ آخرکار وہاں پر ایک خطرناک جھڑپ کے بعد سارے کے سارے صلیبی سپاہی مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اور بامسی اتسی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر اتسی صاحب بھاگ کر قلعے کی اوپر والی منزل پر چلے جاتے ہیں۔
اسی دوران آرز اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے کے صحن پر پہنچ جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے۔ آرز کہتا ہے کہ وہ میرے قلعے کی سب سے اندرونی جگہ پر چلا گیا اور میرے سارے سپاہیوں کو مارتا گیا، میں اس سے اس کی بھاری قیمت وصول کروں گا۔ اس کے بعد آرز کہتا ہے کہ قلعے کے مرکزی دروازے کو بند کر دو، ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ یہ باتیں اچھی صاحب بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ اگلی صبح ارطغرل صاحب اپنے باقی سپاہیوں کے ساتھ گندوز کو لے کر کائی قبیلے کی طرف بہت زبردست طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں حفصہ خاتون، حلیمہ سلطان اور حائمہ خاتون بہت بے چینی سے ارطغرل صاحب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران قبیلے کے ڈھول بجتے ہیں اور ساری خواتین باہر آ جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ گندوز کو لے کر وہاں پر آ جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر قبیلے کے لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارطغرل صاحب سرداری خیمے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ گندوز کو نیچے اتارتے ہیں اور گندوز بھاگ کر اپنی والدہ کے گلے لگ جاتا ہے۔ گندوز کہتا ہے کہ والدہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ کے بیٹے نے بہت بہادری سے جنگ کی ہے۔ گندوز کی یہ بات سن کر باقی تمام لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد گندوز حائمہ خاتون کے بھی گلے لگ جاتا ہے اور بہت زیادہ پیار کرواتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اپنے قبیلے کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ دشمن جال بچھا کر ہم سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے نہ تو کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی زمین۔ آج کے بعد تلواریں نکلیں گی اور دوبارہ نیام میں نہیں جائیں گی۔ یہ سن کر تمام لوگ اپنی تلواریں نکالتے ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب جرگے کے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور ان کو جمع کر کر ایک جرگہ منعقد کرتے ہیں اور اس میں قارا جیسر پر حملہ کرنے کے لیے ان سے مشاورت کرتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ہم قلعے پر حملہ کرنے سے پہلے قلعے کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کریں گے۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں کو احکامات دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دمرل تم مشرقی دروازے کو سنبھالو گے، عبدالرحمن تم نیکیا سے آنے والے راستے کو بند کرو گے، گنگت تم سپاہیوں کے ساتھ مغربی دروازے کو سنبھالو گے اور کسی بھی صورت میں تم قلعے کا رابطہ باہر کی دنیا سے مت ہونے دینا۔ یہ سنتے ہی تمام سپاہی پرجوش آواز میں کہتے ہیں کہ ارطغرل صاحب جیسے آپ کا حکم۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ سامسا اور جن سپاہیوں کو میں نے سزا دی تھی میں ان کی سزا ختم کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بامسی سامسا کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ گندوز کے اغوا ہو جانے کے باعث میرے بھائی سامسا کا دل بہت زیادہ جل رہا تھا، وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا اور رو رہا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ قبیلہ چودار میں فوراً یہ خبر پہنچو کہ بہادر کو لے کر فوراً آج رات اس جرگے میں شریک ہوں اور بہادر صاحب کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں تاکہ ہماری پیٹھ کے پیچھے وہ کچھ برا نہ کر سکے، اور آرز کی طرف بھی ایک قاصد بھیجو، کل تم اس سے میرے سپہ سالار کے طور پر ملو گے، جنگ کی روایات کے مطابق تم اس سے کہو گے کہ وہ ہتھیار ڈال دے۔ اس پر بامسی صاحب کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا حکم۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک خط دیتے ہوئے حکیم آرتک صاحب کو کہتے ہیں، حکیم آرتک صاحب فوراً آپ یہ خط سلطان علاؤالدین کے پاس پہنچا دیں تاکہ سلطان صاحب کو پتہ لگ جائے کہ ہم قلعہ فتح کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے کے خیمے میں حائمہ خاتون بیٹھی ہوتی ہیں اور گندوز اپنے چھوٹے بھائی سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کیا تم نے مجھے یاد کیا؟ میں نے تو تمہیں بہت زیادہ یاد کیا، میں نے اپنے دشمن کی آنکھ میں پتھر مارا اور میں واپس بھی آ گیا۔ اس کے بعد حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ میرے بیٹے مجھے بھی بتاؤ کہ تم نے کیا کیا کیا۔ گندوز بہت فخری انداز میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا نے مجھے سکھایا تھا کہ دشمن کی کمزور ترین جگہ پر وار کرو، اس لیے میں نے دشمن کی آنکھ پر وار کیا۔ امی جان داریوس نے میری تلوار چھین لی تھی لیکن میں نے اپنے ہاتھ میں ایک پتھر چھپا لیا تھا اور قلعے میں جا کر میں نے وہ پتھر آرز کی آنکھ میں مار دیا۔ یہ سنتے ہی حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ ہائے ماشاء اللہ میرے شیر۔ اس پر گندوز بہت فخری انداز میں کہتا ہے کہ میں سردار اعلیٰ ارطغرل کا بیٹا گندوز ہوں اور میں ایک سپہ سالار ہوں۔ دوسری طرف قارا جیسار میں آرز اپنے سپاہیوں کے ساتھ مشاورت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بہادر اپنے سپاہیوں کے ساتھ ارطغرل پر حملہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور اگر ہم نے اس بات کا فائدہ نہ اٹھایا تو ہم اپنے آپ سے ہی غداری کریں گے۔ تیتان کہتا ہے کہ مجھے اس سے ضرور بات کرنی ہوگی لیکن ہر راستے میں تو ترک موجود ہیں، میں اس سے کیسے ملوں گا؟ اس کے بعد آرس ان کو ایک خفیہ راستہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ارطغرل نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہوگا اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس نے ہمیں قلعے کے اندر قید کر دیا ہے تو ہم یہاں سے نکل کر پیچھے سے اس کے سپاہیوں کو اس طرح سے مار رہے ہوں گے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب سرداری خیمے میں موجود ہوتے ہیں اور حکیم آرکوت صاحب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران بامسی سامسا اور باقی معطل شدہ سپاہیوں کو لے کر آتا ہے۔ تمام سپاہی وہاں پر پہنچتے ہیں اور ارطغرل صاحب کو ادب سے سلام کرتے ہیں۔ سامسا وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور بہت زیادہ غمگین اور شرمندہ ہوتا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی سپاہی اپنے قبیلے کے ساتھ وفادار نہ ہو تو وہ اپنے ساتھ باقی لوگوں کو بھی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اس کے بعد سامسا کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جو کچھ بھی کیا اور جو کچھ بھی کہا وہ بالکل صحیح تھا، بھائی ہمیں احساس ہو چکا ہے اور آج کے بعد ایسی غلطی کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اب بامسی
تمہیں تمہاری تلواریں واپس کر دے گا۔ یہ سنتے ہی وہ تمام سپاہی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ سامسا حیرانی سے پوچھتا ہے کہ ارطغرل بھائی کیا آپ نے ہمیں معاف کر دیا؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ شادی اور جنگ کے دن ہماری یکجہتی کو مضبوط کرنے کے دن ہوتے ہیں، اس لیے میں آج تم لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی تمام سپاہی ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب سامسا کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ ان کے گالوں پر لگا کر ان کو سراہتے ہیں۔ دوسری طرف چودار قبیلے میں اسلحان خاتون اور ترگت صاحب گندوز کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں اوغوز کائی قبیلے کے ساتھ آنے والے قاصد کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ سپاہی کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب گندوز کو بچا کر واپس خیمے میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی اسلحان خاتون اور ترگت صاحب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ قاصد کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب نے بازار میں آج رات سرداران کا جرگہ بلایا ہے، انہوں نے آپ کو اور بہادر صاحب کو بھی دعوت دی ہے۔ ترگت صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب تم واپس جاؤ اور ارطغرل صاحب کو ہمارا سلام دو۔ ان کے جانے کے بعد اسلحان خاتون ترگت صاحب سے پوچھتی ہیں کہ ترگت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ارطغرل صاحب نے بہادر کو کیوں بلایا ہے؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ جب میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ بہادر کو پیچھے سے موقع مل جائے، اسی وجہ سے ارطغرل صاحب نے بہادر کو بھی جرگے میں بلایا ہے۔ اس کے بعد ترگت صاحب اوغوز کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہادر صاحب کو بھی میرے خیمے میں بھیجو، اور یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر دیجیے۔